چونکہ نماز سب کے پیچھے ہم پڑھ لیتے ہیں، اس لیے مسجد والا تو چکر ہی ختم۔ یہ جو نماز نہیں پڑھی جاتی نا، اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو کافر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ مسلمان بالکل نہیں سمجھتے، ورنہ نماز پڑھ لیں۔ ہاں ظاہر ہے پبلکلی یہ تو نہیں بولیں گے کہ ہم کافر سمجھتے ہیں۔ آج کل تو رد الفساد اور ضرب عضب کی وجہ سے لوگوں کے لیے پریشانی ہے، ورنہ تو پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ٹوائلٹس کے اندر چاکنگ ہوئی ہے شیعہ کافر کے نام سے، کیا یہ نہیں ہوتا رہا؟ اور اس ویڈیو کی وساطت سے میں اپنے بھائیوں کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو کوئی کسی مسجد میں نماز پڑھنے سے یا رفع الیدین کے ساتھ سنت کے مطابق نماز پڑھنے سے روکتا ہے، تنگ کرتا ہے، کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سادہ کاغذ کے اوپر اپنی ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ اپلیکیشن لکھ کے قریبی تھانے کو دیں، آپ دیکھیں وہ مولوی آپ کے قدموں میں گرے گا آ کے، جتنا بڑا مرضی وہ ڈان ہوا۔ اب ان کے لیے جائے پناہ نہیں پاکستان میں انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ نے ان ڈائریکٹ تو الجھنا ہی نہیں ہے۔ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی وہ مولوی صاحب تنگ کرتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ ان کے باپ کی مسجدیں ہیں، یا تو لکھ کے لگائیں یہ مسجد ہماری ذاتی جاگیر ہے، صرف ہمارے فرقے کا بندہ نماز پڑھے گا۔ یہ تو ضرور لکھا ہوتا ہے انہوں نے کہ یہاں پہ خطیب یا امام فلاں فرقے سے ہوگا، یہ کسی نے نہیں لکھا ہوتا کہ یہاں پہ نماز صرف فلاں فرقے کے لوگ پڑھیں گے۔ یہ کہیں آپ نے دیکھا ہے کسی مسجد میں لکھا ہوا؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کرتے ہیں۔ لہذا مساجد ساری اللہ کی ہیں، تو میں ہر جگہ نماز پڑھ لیتا ہوں، اس چیز کو نہیں دیکھتا کہ یہ بریلویوں کی مسجد ہے، دیوبند کی، اہل حدیث کی، یا ایون شیعہ کی۔ حالانکہ اہل سنت اہل تشیع والی تفریق ذرا بڑی ہے، فائدہ نہیں ہے نا اس تفریق میں اب پڑھنے کا۔ جب مسلمان سمجھ رہے ہیں تو پھر نماز ہو جائے گی۔ بیسیکلی یہ کفر اسلام کے فتوے اور کسی کے پیچھے نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی، آج اس حوالے سے آپ کو قرآن و سنت میں کوئی بات نہیں ملے گی۔ یہ سارے علماء کے فتوے ہیں، چاہے پرانے علماء ہیں چاہے جدید دور کے علماء ہیں۔ فتویٰ آتے ہی اس وقت ہے جب قرآن و سنت میں کوئی بات موجود نہ ہو۔ میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ یہ جو ایشو ہے کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کا، کیا یہ کوئی فروعی مسئلہ تھا یا یہ کوئی جدید دور سے تعلق رکھنے والا مسئلہ تھا کہ اس کے اوپر آج کے علماء کے فتووں کی ضرورت ہوتی؟ ریل گاڑی میں نماز، ہوائی جہاز میں نماز، یہ باتیں تو سمجھ آتی ہیں۔ بریلوی کے پیچھے نماز اور دیوبندی کے پیچھے نماز اور اہل حدیث کے پیچھے نماز، سنی کے پیچھے نماز، شیعہ کے پیچھے نماز، یہ تو پرانے مسئلے ہیں۔ فتوے آج کیوں آ رہے ہیں؟ حالانکہ اس سے زیادہ گمراہ کن فرقے صحابہ کے دور میں موجود تھے۔ کوئی مجھے بتائیں کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھتے ہوں یا ان فرقوں کے پیچھے نماز نہ پڑھتے ہوں۔ سنن الکبریٰ البیہقی میں موجود ہے، عبداللہ بن عمر خوارج کو سلام بھی کرتے تھے، ان کے سلام کا جواب بھی دیتے تھے، اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ بھی جواب دیتے تھے، یعنی نماز بھی پڑھتے تھے۔ جب لوگوں نے پوچھا انہوں نے کہا جب تک ان کی مساجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں آتی رہیں گی ہم ان کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے، ہم ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے، لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں تو ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اور معذرت کے ساتھ ہماری عوام جو ہے وہ قتل کرنے میں ساتھ دیتی ہے، نماز ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑھتی۔ دیکھیں الٹ چل رہا ہے کام۔ ہمیں ان لوگوں کے فتووں کی ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ خوارج کی وجہ سے تکلیفیں اٹھانی پڑی مولا علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ مولا علی نے تو کبھی نہیں کہا ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ کافر ہے۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، جب حضرت علی سے پوچھا گیا خوارج کے بارے میں تو انہوں نے فرمایا، پوچھا گیا کیا یہ منافق ہے؟ انہوں نے کہا منافق تو نہیں ہے، اگر منافق ہوتے تو اللہ کا ذکر بہت کم کرتے، جس طرح قرآن میں ہے کہ منافق تو تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ تو بڑی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں۔ پوچھا گیا کافر ہیں؟ فرمایا کافر بھی نہیں ہے، یہ کفر ہی سے تو بھاگے ہیں، انہوں نے یہ سمجھا کہ میں کافر ہو گیا ہوں اس لیے مجھے چھوڑ گئے، تو کفر سے تو شدید نفرت کرتے ہیں۔ تو اب تین ہی کیٹیگریز ہو سکتی ہیں نا، یا کوئی منافق ہوگا یا کافر یا مسلمان۔ تو پوچھا گیا پھر یہ کیا ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ ایک گروہ ہے جس نے ہم سے بغاوت کی ہے۔ تو یعنی مولا علی نے اس گروہ کو باقی گروہوں کی طرح ایک گروہ سمجھا جنہوں نے بغاوت کی خلیفہ برحق کے خلاف۔ تو بغاوت صرف اہل نہروان اور خوارج نے تو نہیں کی، اہل صفین نے بھی بغاوت کی، اہل جمل نے بھی بغاوت کی، تو اسی کیٹیگری میں رکھا ہے۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر حدیث موجود ہے، المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے، مسند امام احمد میں موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنی زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے اور آپ کی جوتی راستے میں ٹوٹ گئی، تو آپ نے وہ اپنی جوتی اتار کے مولا علی کو دی گانٹھنے کے لیے۔ تو سیدنا علی وہیں پہ بیٹھ کے اس جوتی کو گانٹھنا شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام تھوڑی دیر تو چلے، پھر آپ سائڈ پہ رک گئے سیدنا علی کے انتظار کے لیے، اور پھر حضرت علی کی غیر موجودگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے نبی علیہ السلام نے اپنے باقی اصحاب سے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا، ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجبوراً مجھے اپنے قبیلے کے لوگوں کے خلاف ان کے کفر کی وجہ سے تلوار اٹھانی پڑی، قرآن کی تفسیر کی خاطر کافروں کے خلاف مجھے تلوار اٹھانی پڑی۔
لیکن تم میں ایک ایسا شخص ہے جسے قرآن کی تعبیر کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑے گی. اب یہ بہت بڑی بات تھی. وہ کام جو نبی الاسلام نے نہیں کیا, یعنی مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانا, لیکن آن دا بہاف آف پرافٹ حضور کے بعد وہ کام کسی اور نے کرنا. تو سیدنا ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ کیا وہ شخص میں ہوں گا؟ آپ نے فرمایا لا. نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں یہ لفظ زبان پہ آتا ہی نہیں تھا. لا نہ آپ کی زبان پہ ہے ہی نہیں تھی, اس اعتبار سے کہ کوئی شخص آپ سے مانگے اور آپ اس کو انکار کر دیں, اس لیے اب لا کا لفظ استعمال ہی نہیں کرتے. سیدنا عمر نے کہا انا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں ہوں وہ شخص جو مسلمانوں کے خلاف قتال کرے گا قرآن کو منوانے کے لیے, جس کا ذکر سورۃ الحجرات میں ہے. اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس سے قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پہ آمادہ ہو. تو اس آیت کی پریکٹیکل تفسیر کیا میں نے ماننا ہے؟ تو سیدنا عمر کے سوال پہ نبی الاسلام نے فرمایا لا, نہیں, بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. تو صحابہ کرام دوڑے مولا علی کی طرف اور انہیں جا کے بتایا کہ اتنی بڑی بشارت آپ کے لیے کہ آپ نے نبی الاسلام کے بہاف پہ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی ہے, ان کا قبلہ درست کرنے کے لیے, جس طرح نبی الاسلام نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ کافروں کے خلاف تلوار اٹھائی. تو سیدنا علی مسکرا پڑے. صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو یہ بات پہلے سے معلوم تھی. آپ کا جو فیس ایکسپریشن تھا وہ یہ بتا رہا تھا کہ آپ کو یہ بات پہلے سے معلوم تھی. اب یہ حدیث ان کے گلے کا کانٹا ہے. کن کا؟ جو کہتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ میرے بھائی یہ دیکھیں یہ سارے معاملات, اب تو محرم کا مہینہ بھی آنے لگا ہے تو مجھے بائی چانس یہ باتیں ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہیں, لیکن اس سے جڑی ہوئی ہیں. ہم کہتے ہیں مسلمانوں کے خلاف جو تلوار اٹھائی نا, اس سے مراد پھر جنگ جمل والے اور جنگ صفین والے لوگ ہیں, کیونکہ مسلمان تو حضرت عائشہ, طلحہ, زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین اہل جمل, اور اہل صفین میں حضرت معاویہ, حضرت عمر بن عاص اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہم اجمعین یہ ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں یہ مراد نہیں ہے, ان سے مراد خوارج ہیں, کیونکہ حضور نے فرمایا تھا مسلمانوں کے خلاف حضرت علی کو تلوار اٹھانی پڑے گی. تو یہ جو آپس کی ان کی جنگیں نا, ان میں ہمیں خاموش رہنا چاہیے. یہ حضرت علی نے ان کے خلاف جو تلوار اٹھائی نا, اس مسئلے کو ڈسکس نہ کریں. یہ جو حضور نے کہا تھا نا کہ نبی الاسلام کی ڈیوٹی پوری کریں گے حضرت علی, اب یہاں ماننا پڑ جائے کہ حضرت علی نے جنگ صفین اور جمل رسول اللہ کی ڈیوٹی پوری کی ہے, تو پھر ان کی پوری ناسبیت دھڑام سے نیچے آ جاتی ہے. تو پھر وہاں کہتے ہیں نہیں یہ جو کہا گیا نا مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی, اس سے مراد خارجی ہیں. تو صاحب خوارج کو آپ نے مسلمان مان لیا. اگر خارجی مسلمان ہے تو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کیوں نہیں مسلمان؟ اچھا, امام بخاری اس کے نیچے 695 نمبر حدیث لے کے آئے. سیدنا عثمان جب محصور ہو گئے, بلوائیوں نے ان کے گھر کو گھیر لیا, مسجد نبوی تک جانے پہ ان کے روک لگا دی, تو سیدنا عثمان کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہمارے امام تو آپ ہیں, ظاہر پولیٹیکل امام بھی اور مسجد کے امام بھی. اس وقت تو خلیفۃ المسلمین ہی نماز پڑھاتا تھا. اس وقت مسجد پہ باغیوں کا قبضہ ہے اور فتنوں کا امام ہمیں نماز پڑھا رہا ہے, ہمیں خطرہ ہے ہم گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ ہم آپ کو چھوڑ کے اس کے پیچھے نماز پڑھیں, تو کیا آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں اس بات کی؟ تو سیدنا عثمان نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے, اس نیکی کے کام میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو. یعنی سیدنا عثمان جو ڈائریکٹلی افیکٹی تھے ان کے, اس کے باوجود کہا کہ نماز ان کے پیچھے پڑھو, کے پیچھے نمازیں پڑھو, اور میں تو خود ان کے پیچھے جا کے نمازیں پڑھتا ہوں جو میرے خلاف جمعے پڑھا کے مجھے مرتد, ملحد, پتہ نہیں کیا کیا لفظ نہیں بول دیتے. تو اسلاف دیکھ لیں. تو ہم اصل میں عثمانی ہم ہیں, ہم ہی صدیقی ہیں, ہم ہی فاروقی ہیں, ہم ہی عثمانی ہیں اور ہم ہی علوی ہیں الحمدللہ, اور ہم ہی محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.